کوئی بے انتہا درد میں تڑپ رہا تھا۔ کسی کی درد بھری آواز نے مجھے بے چین کر دیا۔ باہر سے کسی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ کوئی بہت ہی تکلیف میں تھا۔ اس کے رونے کی آواز میں بے چین کر دینے والا درد چھپا تھا۔ میں مکتب میں اکیلی بیٹھی تھی جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ ابا بھی مکتب میں موجود نہیں تھے۔ ابا مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے اور ابھی تک لوٹے ہی نہیں تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ باہر جھانک کر دیکھا جائے کہ اس قدر تکلیف میں کون رو رہا ہے، مگر پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ابا ابھی آنے ہی والے ہوں گے، اور اگر ابا نے مجھے اس طرح باہر جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تو کہیں ابا مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ میں خود کو سمجھاتے ہوئے دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ابا کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آواز سے ہونے والی ہلچل میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی الجھن میرے دل کو گھیرے ہوئے تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر اتنی تکلیف میں کون ابا کے دواخانے کے باہر بیٹھا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جتنا چاہتی تھی کہ میں اس آواز پر غور نہ کروں، اتنا ہی میرے دل کو وہ آواز اپنی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ تبھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی مدد کے لیے ہی نہ پکار رہا ہو۔ مجھے اٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ کوئی تکلیف میں نہ ہو، کیونکہ ابا حکیم تھے اور گھر کی بیٹھک میں ہی ابا کا دواخانہ بنا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو، اس لیے کوئی بیٹھک کی سیڑھیوں پر آ کر درد سے رو رہا ہو۔ میں نے بہت دفعہ اس بارے میں سوچا کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ بیٹھک کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائے گا، لیکن جب کسی نے بیٹھک کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا تو مجھے اور زیادہ بے چینی سی ہونے لگی تھی، کیونکہ رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ تبھی میں نے باہر دیکھنے کی نیت سے دروازے کی جانب جانے کا ارادہ کیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کار بیٹھک کی سیڑھیوں پر کون بیٹھا رو رہا ہے۔ ابا کا انتظار کر کر کے میں تھک چکی تھی۔ ابا نہ جانے آج کہاں رہ گئے تھے۔ میں جلدی سے دروازے کی جانب جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر لگے ہوئے پردے کو ہٹا کر باہر دیکھا تو بیٹھک کی سیڑھیوں پر سچ میں ایک نوجوان لڑکا بیٹھا رو رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، مگر جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ لڑکا بہت تکلیف میں ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس کے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم یہاں بیٹھے کیوں رو رہے ہو، تو اس نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے، پاؤں میں گہرا زخم ہے جس کی وجہ سے تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اس نے بتایا کہ اس تکلیف کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ زاروں قطار آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ تبھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے مکتب میں بلا لوں اور اس کے پاؤں کا علاج شروع کروں۔ میں نے اسے کہا کہ تم اندر آ جاؤ، میں تمہارا زخم دیکھتی ہوں، اور اگر کوئی علاج ممکن ہوا تو وہ بھی کر دوں گی۔ وہ حیران میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ میں حجاب اور نقاب کیے ہوئے تھی۔ تبھی میں نے اسے بتایا کہ یہ حکیم صاحب کا دواخانہ ہے اور حکیم صاحب میرے ابا ہیں۔ وہ ابھی تو نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، لیکن میں بھی ابا کے ساتھ مکتب میں بیٹھتی ہوں اور لوگوں کا علاج کرنے میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ اس لیے کون سی دوا کس زخم کے لیے اور کون سا علاج کس بیماری کے لیے ضروری ہے، میں یہ سب بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ حیران ہو کر میرا منہ دیکھنے لگا۔ شاید اسے میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ گھبراؤ مت اور اندر چلے آؤ، میں تمہارا زخم دیکھ کر تمہارا علاج شروع کر دیتی ہوں، تب تک ابا بھی آ جائیں گے۔ وہ لڑکا دروازے کا سہارا لیتے ہوئے مکتب کے اندر آنے لگا۔ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا، اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے جیسے ہی وہ مکتب کے اندر داخل ہوا تو میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ابا کی ٹیبل کے پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی میں نے اس کے پاؤں کے آگے ایک سٹول رکھتے ہوئے کہا کہ اپنا پاؤں اس سٹول کے اوپر رکھ لو تاکہ مجھے پاؤں کا معائنہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ میں نے ابا کی کرسی کھینچتے ہوئے اس کے قریب کی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ کر اس کے پاؤں کا معائنہ کرنے لگی۔ پاؤں میں زخم کافی گہرا تھا اور زخم کے اندر بہت زیادہ پس بھری ہوئی تھی۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے رونے میں اتنا درد کیوں تھا، کیونکہ جتنا گہرا اور پس سے بھرا ہوا اس کا زخم تھا، اس کی تکلیف کا اندازہ صرف یہ لڑکا ہی لگا سکتا تھا۔ یہ تو بہت گہرا زخم ہے، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہارے پاؤں پر یہ زخم کیسے ہوا؟ تبھی اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ میں ایک کسان ہوں اور میرے اپنے کھیت ہیں۔ میں کھیتوں میں فصل کو پانی دے رہا تھا جب نہ جانے میرے پاؤں میں کوئی نوکیلی سی چیز چبھی تھی۔
میں نے اس پر زیادہ غور نہ کرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد مجھے پاؤں میں درد سا محسوس ہوا۔ اس بار یہ درد پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ میں نے کام کو چھوڑتے ہوئے اپنے پاؤں پر غور کیا۔ جیسے ہی میں کھیت کے قریب پڑی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھا تو میرا پاؤں تب تک بہت سوج چکا تھا اور درد شدت اختیار کر چکا تھا۔ چارپائی پر بیٹھے ہوئے میں نے دیکھنا چاہا کہ آخر کار میرے پاؤں پر ہوا کیا ہے، تو مجھے ایسی کوئی بھی چیز نظر نہ آئی جس سے میرے پاؤں کے سوج جانے یا درد ہونے کی وجہ معلوم ہوتی۔ اب مجھ سے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں چارپائی پر پاؤں لٹکائے کافی دیر تک کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک بھلا انسان میرے قریب سے گزرا تو تب تک میرے پاؤں میں درد اور تکلیف بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس بھلے آدمی کا سہارا لیتے ہوئے میں اپنے گھر تک پہنچا۔ صبح اٹھا تو میرے پاؤں سے یہ پیلے رنگ کا کچھ مادہ سا نکل رہا تھا اور اس میں بہت بڑا زخم بن چکا تھا، اور زخم کی تکلیف کسی ناسور سے کم نہیں تھی۔ اس زخم کی وجہ سے میں ساری رات سو نہیں پایا، اور ابھی بھی اس زخم کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ حکیم صاحب کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے، اسی لیے میں حکیم صاحب کا دواخانہ ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آیا ہوں۔ پیدل چلنے کی وجہ سے میرے پاؤں کا درد بہت بڑھ چکا تھا، اور ابھی تک مجھے دواخانہ بھی کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ اسی لیے میں ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا تھا، کیونکہ مجھ سے اب یہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی ساری داستان مجھے ایک پل میں ہی سنا دی تھی۔ زخم بہت گہرا تھا اور وہ سچ میں بہت تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں نے ابا کے آنے کا انتظار نہ کیا اور جلدی سے اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ میں اس کا زخم صاف کر رہی تھی اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ مجھ سے اس کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش ابا آ جائیں اور ابا ہی آ کر اس کے پاؤں کا علاج کریں، لیکن ابا تو نہ جانے آج کہاں رہ گئے تھے۔ تبھی میں نے جلدی سے ضرورت کا سامان اپنے پاس رکھا اور اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ زخم صاف کرنے کے بعد اس کے پاؤں پر پٹی کرنی تھی۔ جیسے ہی میں پٹی اٹھانے کے لیے آگے ہوئی تو میرے چہرے سے نقاب سرک گیا تھا۔ بنا نقاب کے جب اس لڑکے نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرا نام شہر بانو ہے اور میں سیالکوٹ شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک حکیم ہیں اور میری اماں ایک گھریلو خاتون ہیں۔ ابا اپنی حکمت سے اتنا کما لیتے تھے کہ گھر کا گزر بسر بہت اچھے سے ہو جاتا تھا۔ اماں ابا دونوں کزن تھے۔ اماں ابا کی شادی کے تقریباً 3 سال بعد اماں ابا کو اللہ نے اولاد کی خوشی سے نوازا تھا۔ اماں اور ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میں بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ میری موٹی موٹی آنکھیں دیکھنے والے کے دل پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ خوبصورت آنکھوں کی وجہ سے مجھ سے ہر کوئی محبت کرتا تھا۔ میں سب کے دلوں پر بچپن سے ہی راج کرتی چلی آ رہی تھی۔ ابا نے گھر میں بنی ایک بیٹھک میں ہی اپنا دواخانہ کھول رکھا تھا۔ ابا ایک نامور اور مشہور حکیم تھے۔ ہر کوئی ابا کی حکمت سے فیضیاب ہونے کے لیے ابا کے مکتب میں تشریف لایا کرتا تھا۔ ابا کی کمائی سے گھر کا گزر بسر بہت اچھے سے ہوتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے ابا نے قریبی اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا تھا۔ میں بچپن سے ہی اپنی کلاس میں اول نمبر پر آیا کرتی تھی۔ میرے رشتہ داروں میں پڑھائی کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، خاص کر لڑکیوں کے لیے پڑھنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بزرگ لڑکیوں کا اسکول اور کالجز میں جانا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ حالات بہت خراب تھے، اسی وجہ سے اسکول اور کالج میں کوئی بھی اپنی جوان بیٹی کو بھیجنے کے حق میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور میں اکلوتی بھی تھی، اسی لیے ابا نے میری بات کو نہ ٹالتے ہوئے مجھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے ریسنٹلی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں میں پاس کیا تھا۔ اماں اور ابا میری پڑھائی کی طرف سے بہت خوش تھے۔ میرا اپنی اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی رجحان تھا۔ میں اپنی دینی تعلیم میں بھی بہت اچھی تھی۔ اماں میری دنیاوی اور دینی تعلیم کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوا کرتی تھی، کیونکہ اماں کو خود بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہی خاندان کی کچھ غلط رسوم و رواج کی وجہ سے کسی نے اماں کو پڑھنے ہی نہیں دیا تھا۔ اماں نے کبھی اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھ میں اماں اپنا تعلیمی شوق پورا ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ابا مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت کی وجہ سے میرے لیے ابا سے کوئی بھی بات منوانا مشکل نہیں ہوتا تھا۔ میں لاڈ پیار سے اپنی ہر ضد ابا سے پوری کروا لیا کرتی تھی۔ میں بڑی ہوئی تو میری خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے لمبے کالے سیاہ بال میری خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کیے ہوئے تھے۔
موٹی موٹی آنکھیں، سفید رنگت۔ میں ہر کسی کا دل موہ لیتی تھی۔ آج میں ابا کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ابا اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے کسی مریض کو دیکھنے اس کے گاؤں گئے ہوئے تھے جو ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ اماں نے مجھ سے کھانے کا پوچھتے ہوئے کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ میں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ میری سوچ اتنی گہری تھی کہ اماں کے 2 دفعہ بلانے پر بھی مجھے اماں کی آواز تک سنائی نہیں دی تھی۔ پھر اماں نے مجھے ہلاتے ہوئے کہا، شہر بانو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں کتنی دفعہ تمہیں بلا چکی ہوں، لیکن تم ہو کہ میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہی۔ میں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اماں سے کہا کہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ مجھے بلا رہی تھیں۔ اماں نے مجھ سے کہا، کیا تم پریشان ہو؟ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، بس ابا کب آئیں گے؟ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ تم کس لیے اپنے ابا کا اتنی بے صبری سے انتظار کر رہی ہو؟ کیا کوئی خاص بات کرنی ہے؟ تبھی میں نے اماں کو بتایا کہ میں نے ابا سے آگے کالج میں ایڈمیشن لینے کی بات کرنی ہے۔ مجھے ابھی اور پڑھنا ہے، میں خوب تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ تمہارے ابا نے تمہیں میٹرک تک پڑھنے کی اجازت دی تھی، آگے تمہارے ابا تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تمہارا اپنے ابا سے بات کرنا فضول ہی ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ پہلے بھی تو پورے خاندان کو ناراض کرتے ہوئے تمہارے ابا نے تمہیں میٹرک کروایا ہے۔ تمہارے بات کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ابا تم سے ناراض ہو جائیں۔ مجھ سے اپنے ابا کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اگر ابا مجھ سے محبت کرتے تھے اور میری ناراضگی برداشت نہیں کر پاتے تھے تو مجھے بھی ابا سے اتنی ہی محبت تھی، اور مجھ سے بھی ابا کا ناراض ہونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں ایک دفعہ تو کوشش کر کے ہی رہوں گی، میں ایک دفعہ ابا سے ضرور پوچھوں گی، ہو سکتا ہے ابا کو میری بات سمجھ آ جائے اور مجھے آگے پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ میری اتنی بات سنتے ہوئے اماں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، ضد کی تو تم بھی اپنے باپ کی طرح پکی ہو۔ جب تک تمہارے ابا نہیں آتے سکون سے بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ، جب تمہارے ابا آئیں گے پھر چاہے جو مرضی بات کر لینا۔ میں نے اماں کی بات سنتے ہوئے کھانے کی پلیٹ اپنے آگے کی اور کھانا کھانے لگی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو تھی لیکن ابا ابھی بھی گھر واپس نہیں آئے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں صحن میں اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بے حد نیند آ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں ابھی سونا نہیں چاہتی تھی۔ میں ابا سے ملے بغیر تو بالکل بھی سونا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دوڑتے ہوئے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے دیکھا تو ابا تھے، جو مجھے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگے، شہر بانو، جب بھی دروازے پر دستک ہو تو بیٹا دروازہ پوچھے بغیر نہیں کھولتے۔ حالات بہت خراب ہیں، ہر جگہ لوگوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ ابا کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے سمجھاتے ہوئے ابا چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے گھر کا دروازہ بند کیا اور ابا کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ابا کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اماں پانی کا ایک گلاس ہاتھ میں لیے ابا کے قریب آئیں۔ ابا نے اماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں غٹا غٹ پانی پی لیا تھا۔ میں اور اماں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی تھی کہ ابا کسی پریشانی میں ہی تھے، کیونکہ ابا جب پریشان ہوتے تھے تبھی ابا پانی کا گلاس ایک سانس میں ہی پی جایا کرتے تھے۔ کچھ دیر سانس لینے کے بعد اماں نے ابا سے پوچھا کہ آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ابا اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں نے پوچھا، جہاں آپ گئے ہوئے تھے اس مریض کا کیا حال تھا؟ تبھی ابا نے بتایا کہ جس مریض کو دیکھنے میں گاؤں گیا تھا اس مریض کی تو میرے جانے سے پہلے ہی موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر میں اور اماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ موت کی خبر سن کر تو میں ویسے ہی گھبرا جاتی تھی۔ ابا نے بتایا کہ اس آدمی کی ایک ہی بیٹی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی اس آدمی نے اپنی بیٹی کا داخلہ ایک کالج میں کروایا تھا۔ بچی کالج تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، لیکن کالج کے چوکیدار کی نظر اس بچی پر کچھ ٹھیک نہ تھی۔ بچی نے خوف کے مارے اپنے والدین کو چوکیدار کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ چوکیدار کی شکایت اپنے ابا سے کرے گی تو اس کے ابا اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس خوف سے اس نے اپنے گھر والوں سے اپنی کسی بھی پریشانی کو شیئر نہیں کیا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوکیدار نے بچی کے ساتھ نہ صرف برا کام کیا بلکہ گلا گھونٹ کر اسے مار بھی دیا تھا۔ یہ اس آدمی کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی جو ایک وحشی درندے کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی۔ یہ صدمہ وہ آدمی برداشت نہیں کر سکا تھا، جس کی وجہ سے اسے دماغ کے فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ آج جب میں اس کا علاج کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچا
تو میرے پہنچنے سے 5 منٹ پہلے ہی اس کی سانسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اور سارا ماجرا سنتے ہوئے مجھے بہت خوف آنے لگا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی شہر بانو کی فکر ہونے لگی تھی۔ ابا اماں سے کہنے لگے بس اسی پریشانی میں میرا کچھ گھنٹوں کا سفر بہت طویل ہو گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ مجھے شہر بانو کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ابا کی باتیں سنتے ہوئے میں ایک چیز تو بہت اچھے سے جان گئی تھی کہ اب چاہے کچھ بھی ہو ابا مجھے کالج میں ایڈمیشن نہیں لے کر دیں گے۔ اماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ۔ میں خاموشی سے اپنی چارپائی کی طرف جانے لگی تھی۔ تبھی ابا نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور مجھ سے کہنے لگے دیکھو بیٹا، تم نے میٹرک تک کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم ٹھیک ٹھاک میٹرک تک کی تعلیم حاصل کر چکی ہو، لیکن میں تمہیں آگے کالج میں داخلہ نہیں دلواؤں گا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا اور نہ ہی کوئی ایسا صدمہ برداشت کر سکتا ہوں۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ تم چاہو تو پرائیویٹ پیپر دے سکتی ہو۔ میں ابا کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ میرا مقصد صرف پڑھائی حاصل کرنا تھا، پھر چاہے وہ اسکول میں کی جاتی یا پھر گھر میں خود ہی کر لیتی۔ میرے لیے ضروری میری تعلیم تھی۔ میں نے ابا کی اجازت لیتے ہوئے اپنی ایف اے کی کتابیں منگوا لی تھیں۔ میں اب گھر میں ہی ایف اے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ ایک دن ابا اداس بیٹھے تھے کہ تبھی اماں نے ابا کی اداسی کی وجہ جاننا چاہی۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا نے اماں سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان باقی نہیں رہی۔ میں سوچتا ہوں شہر بانو 16 سال کی ہونے والی ہے۔ اگر آج ہمارے پاس بیٹا ہوتا تو وہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا۔ میں نے آج تک اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے شہر بانو سے نوازا تو میں نے دل و جان سے اسے قبول کیا، لیکن آج اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ بیٹیوں کے ماں باپ کی کمر کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ مجھے اپنی شہر بانو پر بہت مان ہے، لیکن پھر بھی آج اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا تو میرے کام میں میرے ساتھ بیٹھ کے میرے کاروبار کو سنبھالتا اور میرا بازو بنتا تو مجھے بھی بڑھاپے میں سکھ کا سانس آ جاتا۔ اماں نے ابا سے کہا کہ ہمیں پروردگار نے جس سے نوازا ہے اسی کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج کل کی بیٹیاں بھی باپ کا بازو بن جاتی ہیں، اور خیر سے ہماری بیٹی تو پہلے ہی کاروباری ذہن رکھتی ہے۔ پڑھائی مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دن وہ آپ کے کام میں بھی آپ کا ہاتھ بٹانے لگے گی، تب آپ کو بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ میں اماں اور ابا دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں اس پانی کو اپنی آنکھوں میں قید نہیں کر پائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یہ پانی آنسو بن کر میرے رخسار پر نظر آنے لگے تھے۔ اماں نے ابا سے کہا کہ اچانک سے آپ کو ایسا کیا محسوس ہوا کہ آپ کے پاس بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہونا چاہیے تھا؟ پہلے تو کبھی آپ نے ایسی بات نہیں کی۔ 16 سال ہونے کو ہیں، آپ نے کبھی بھی بیٹے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آپ تو ہمیشہ شہر بانو کو بہت اہمیت دیتے آئے ہیں۔ ابا نے اماں کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ بات بالکل نہیں کی کہ شہر بانو نہ ہوتی کوئی بیٹا ہوتا۔ میں تو یہ شکوہ کر رہا تھا کہ ایک بیٹا بھی ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، بیٹے کی کمی کا احساس مجھے اس لیے ہوا کیونکہ میرا جگری دوست دانش ہے نا۔ اماں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ابا کی طرف دیکھا تھا۔ ابا نے اماں کو بتایا کہ دانش انکل کا ایک ہی بیٹا ہے، اور آج وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ دانش کا سارا کاروبار خود دیکھتا ہے۔ ابا اماں سے کہنے لگے کہ کچھ دن پہلے دانش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ بالکل بھی اپنی دکان نہیں کھول سکتا تھا، لیکن اس کے پاس بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے اپنے کاروبار میں ایک دن بھی نقصان کا سامنا نہیں کیا، اور آج دیکھو اس کا بیٹا بہت اچھے طریقے سے سارا کاروبار سنبھالنے لگا ہے۔ اماں نے ابا کی بات سنتے ہوئے ابا کے ہاتھ میں چائے کی گرما گرم پیالی پکڑائی اور ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، دعا کیا کریں۔ لوگوں کی طرف دیکھ کر خود کے لیے پریشانی پیدا کرنا کون سا نیکی کا کام ہے؟ ابا اماں کی بات سنتے ہوئے چائے کی پیالی لیتے چائے کو ختم کرنے لگے تھے۔ ابا نے چسکیاں لگاتے ہوئے اپنی چائے ختم کی تھی۔ میں نے ان دونوں کی ساری باتیں تو سن لی تھیں، لیکن میں نے اماں اور ابا کے سامنے بالکل بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ صبح ہوتے ہی میں نے جھاڑو پکڑا اور ابا کے دواخانے میں جانے لگی۔ ابا فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے تھے۔ میں نے نماز ادا کر لی تھی۔ اب میں مکتب کی صفائی کرنے لگی تھی۔ اماں مجھے مکتب کی طرف جاتا دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اماں کو اس بات کی فکر ہونے لگی تھی
کہ کہیں میں نے سب باتیں سن نہ لی ہوں۔ تبھی اماں میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، خیریت ہے؟ آج تم صبح صبح ہی مکتب چلی آئی ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے اماں سے کہا، ہاں جی خیریت ہی ہے، نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی تو سوچا کیوں نہ گھر کی صفائی ہی کر لوں۔ تو جب صفائی کرنے لگی تو یاد آیا کہ سب سے پہلے مکتب صاف کر لیتی ہوں، کیونکہ ابا نے آ کر دواخانہ کھولنا ہوگا۔ میری بات سن کر اماں بہت خوش ہوئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہارے ابا تمہیں ایسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اماں نے میرا منہ چوما اور مکتب سے باہر جانے لگی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں ایک بیٹے کی کمی کو پورا تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن ہاں اتنا ضرور کر سکتی تھی کہ دوبارہ ابا کے دل و دماغ میں ایسا خیال کبھی نہ آنے پائے کہ کاش ایک بیٹا ہوتا۔ میں یہ کوشش تو کر ہی سکتی تھی کہ ابا کو ایک بیٹا بن کر ہی دکھاتی۔ میں نے مکتب کی ساری صفائی اچھے سے کر دی تھی۔ ابا کا سارا سامان، ساری ادویات کو صاف کر کے اچھے طریقے سے الماری میں سجا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو ابا نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ ابا نے اماں کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ میں مکتب میں جا رہا ہوں، مجھے ایک کپ چائے کا مکتب میں ہی پکڑا دینا۔ ابا کا روز کا کام تھا کہ ابا صفائی کرنے کے لیے بیٹھک میں فجر کے بعد ہی جایا کرتے تھے اور وہیں پر ایک کپ چائے کا نوش فرمایا کرتے تھے۔ اماں نے ابا کو پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا۔ ابا بیٹھک کی طرف جانے لگے۔ جب ابا نے اندر جا کر دیکھا کہ مکتب تو پورا صاف ستھرا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، تو ابا حیران ہو کر اماں کو آواز دینے لگے اور کہنے لگے، کیا آج مکتب کی صفائی تم نے کی ہے؟ اماں نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ ابا مکتب سے باہر نکلے اور کچن کی طرف جانے لگے۔ ابا نے اپنا سوال دوبارہ دہراتے ہوئے اماں سے کہا، آج مکتب کی صفائی تم نے کی ہے کیا؟ اماں نے کہا، کیوں ٹھیک نہیں ہوئی؟ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ ابا نے کہا، میں تو حیران ہو گیا دیکھ کر، اتنی اچھی صفائی کی ہے تم نے، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے اور کسی بھی چیز پر مٹی کا ذرہ تک نہیں۔ ابا اماں سے کہنے لگے، آج میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ مکتب کی صفائی کروں۔ چلو تمہارا شکریہ کہ تم نے آج میرا کافی وقت بچا لیا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے ابا سے کہا کہ آپ کے مکتب کی صفائی میں نے نہیں بلکہ آپ کی بیٹی شہر بانو نے کی ہے۔ ابا یہ سن کر حیران رہ گئے تھے۔ میں نے ابا کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تو اپنی کتابیں پکڑ کر پڑھنے کا ناٹک کرنے لگی۔ ابا نے اندر آنے کی اجازت لی اور مجھ سے پوچھا کہ مکتب کی صفائی تم نے کی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ جی ہاں میں نے کی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ ابا نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، نہیں میری بیٹی، آج تو مکتب ہیرے کی طرح چمک رہا ہے، آج تو میرے کمرے کی شان و شوکت ہی الگ نظر آ رہی ہے۔ یہی ٹھیک موقع تھا کہ میں ابا سے اپنے دل کی ایک بات کر سکتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا، ابا اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ابا میرے پاس میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، برا لگنے والی کون سی بات ہے؟ کبھی بیٹیوں کی بات بھی کسی باپ کو بری لگی ہے؟ بولو کیا مسئلہ ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ میں نے ابا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے ابا سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میں مکتب میں آپ کے ساتھ حکمت سیکھوں۔ کسی وقت آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کے گاہک دروازہ پیٹ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ پھر ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے جب گاہک آپ کو نہ پا کر لوٹ جاتا ہے اور پھر گاہک دوبارہ بھی نہیں آتا۔ میری بات سن کر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابا نے مجھے اپنے ساتھ سینے سے لگایا اور مجھے کہنے لگے، کیا تمہیں تمہاری ماں نے کچھ کہا ہے؟ میں نے ابا کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا، میرا یہ شوق ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے کاروبار میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں تاکہ ہمارا کوئی بھی گاہک دروازہ کھٹکھٹا کر واپس نہ لوٹے۔ ابا نے میری بات سنی تو میرے سر پر پیار دیتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ میں نے ابا سے کہا، آپ دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں۔ ابا مکتب جانے لگے تھے۔ میں اب رات جاگ کر اپنی پڑھائی کرتی اور دن میں کچھ گھنٹے نیند پوری کرتی تھی اور پھر ابا کے دواخانے میں ابا کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ابا مجھے ایک ایک کر کے ہر بیماری کے بارے میں سمجھاتے اور ہر بیماری کا علاج کرنے کا طریقہ سکھاتے رہے۔ میں بہت کم عرصے میں دواخانے میں پڑی ہر دوا کا استعمال کرنا سیکھ گئی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوتا تھا اور حجاب پہن کر مکتب میں بیٹھنا میری عادت بن گیا تھا، اس لیے ابا کو یہ بھی پریشانی نہیں تھی
کہ مرد بھی مکتب میں علاج کے لیے آتے ہیں۔ آج مکتب میں گاہکوں کا بہت رش تھا۔ سارا دن گاہک کا آنا جانا لگا رہا تھا۔ میں ابا کے ساتھ ابا کے مریضوں کو چیک بھی کرتی رہی اور ساتھ دوا بھی دیتی رہی۔ ابا میری کارکردگی سے بے حد خوش تھے۔ اب ابا بے فکر ہو کر مکتب میرے سر پر اکیلا چھوڑ کر کہیں پر بھی جا سکتے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ابا نے مجھ سے کہا کہ تم مکتب میں ہی بیٹھی رہنا، کوئی گاہک آیا تو اسے دیکھ لینا، اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو اسے بٹھائے رکھنا، میں بس مغرب کی نماز پڑھ کر واپس آتا ہوں۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر نماز پڑھنے جائیں، میں بھی مکتب میں ہی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ ابا نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ میں نے بیٹھک کے دروازے کے آگے لگے پردے کو سیدھا کیا اور خود بھی مغرب کی نماز پڑھنے لگی۔ میں نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی جب میرے کانوں میں ایک بہت ہی تکلیف بھری آواز پڑی۔ کوئی بہت ہی شدید درد کی وجہ سے رو رہا تھا۔ کسی کے رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر دیکھوں کہ آخر دروازے پر کون ہے۔ پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کہیں ابا ناراض نہ ہوں کہ میں نے گلی میں کیوں جھانکا ہے۔ میں خود کو سمجھاتے ہوئے اپنی دعا میں مشغول ہو گئی۔ رونے کی آواز نے میری دعا مانگنا محال کر رکھا تھا۔ آواز میں اس قدر درد اور تکلیف تھی کہ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر تک ابا کا انتظار کرتی رہی، لیکن ابا نماز پڑھ کر واپس نہیں لوٹے تھے۔ نہ جانے آج ابا کہاں رہ گئے تھے۔ دوسری طرف کسی کے رونے کی آواز کم ہونے کی بجائے تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں ہمت کرتے ہوئے مکتب کے دروازے تک گئی۔ تھوڑا سا پردہ ہٹاتے ہوئے جیسے ہی میں نے باہر دیکھنا چاہا تو مکتب کی سیڑھیوں پر ہی ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو درد اور تکلیف کے ساتھ زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اسے اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میرے دل کو بے چینی سی لگی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے اس کے تھوڑا سا قریب ہو کر اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکے نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے پاؤں پر چوٹ لگی ہے اور میں حکیم سلیمان کا دواخانہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ پیدل چلتے چلتے میرے پاؤں سوج گئے ہیں، لیکن مجھے حکیم صاحب کا دواخانہ دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ابا سے اپنا علاج کروانے آیا ہے۔ تبھی میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم اٹھ کر اندر آ جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے پاؤں کا معائنہ کر کے تمہیں دوا دے دیتی ہوں۔ وہ حیران ہو کر میرا منہ دیکھنے لگا۔ تبھی میں نے اسے بتایا کہ تم جس حکیم سلیمان کا دواخانہ ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو وہ دواخانہ یہی ہے اور میں حکیم سلیمان کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا کہ حکیم صاحب جس قدر مشہور اور نامور حکیم ہے دواخانہ گھر میں ہی کھول رکھا ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی اور سوال کرے میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے بیٹھک کے اندر آ گیا تھا۔ میں نے اسے ابا کی ٹیبل کے پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک سٹول اس لڑکے کے پاؤں میں رکھا اور کہا کہ تم اپنا پاؤں اس سٹول پر رکھ لو تاکہ مجھے تمہارے پاؤں کا معائنہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اس نے جیسے ہی اپنا پاؤں سٹول پر رکھا تو میں اس کا زخم دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ماتھے سے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ زخم اتنا گہرا تھا اور اندر سے پس رستی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے زخم ہونے کی وجہ جاننا چاہی تھی۔ تبھی اس نے بتایا تھا کہ کھیتوں میں کسی چیز کے لگ جانے کی وجہ سے میرے پاؤں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً سے اس کا زخم صاف کرنا شروع کیا۔ زخم صاف کرنے کے بعد مجھے اس کے پاؤں پر کچھ ابا کی بنائی ہوئی ادویات کا استعمال کرنا تھا۔ میں نے سامنے پڑے 2 قسم کے لیپ اٹھائے اور اس کے پاؤں پر لگانے لگی۔ اب پاؤں پر پٹی کرنی تھی اور مجھے پٹی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد مجھے پٹی اس لڑکے کی چیئر کے پیچھے پڑی دکھائی دی۔ میں نے اٹھنے کے بجائے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر پٹی پکڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے پٹی کو ہاتھ ڈالا تو میرے چہرے سے میرا نقاب سرک گیا تھا۔ اس لڑکے کی نظر جیسے ہی میرے چہرے پر پڑی تو اس کی نظر میرے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک ٹک مجھے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ تم کس قدر خوبصورت ہو۔ کیا تمہیں اپنے حسن کے بارے میں معلوم ہے کہ تم کس قدر حسین ہو؟ میں نے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا نقاب ٹھیک کرتے ہوئے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا اور اس کے پاؤں پر لیپ لگا کر پٹی کر دی۔ جب پٹی ہو گئی تو میں نے اسے جانے کو بولا۔ اس کے پاس مجھے دینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔
तभी उसने एक सिक्का मेरे हाथ में थमा दिया था। मैंने सिक्का पकड़ते हुए उस लड़के से कहा, अब तुम चले जाओ। वो मुझसे कहने लगा कि मैं हकीम साहब से मिले बगैर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुझे उस पर हैरत हो रही थी। तभी बैठक का पर्दा पीछे हटा और अब्बा अंदर आते दिखाई दिए। मैं घबरा गई थी कि कहीं अब्बा मुझसे खफा ना हो कि मैंने एक नौजवान लड़के को अपने पास बिठा रखा है। अपनी जगह पर बैठते हुए अब्बा मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है इस मरीज़ को। मैंने अब्बा को सारा वाक़या बयान करते हुए बताया कि मैंने फ़लाँ दवा लगाकर पट्टी कर दी है। अब्बा मेरी इस बात से बेहद खुश होने लगे और मुझे थपकी देते हुए कहने लगे, शाबाश मेरे शेर, अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मरने के बाद इस दवाखाने का वारिस कोई तो होगा। मैंने अब्बा से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालिएगा। वो लड़का बहुत गौर से मेरी और अब्बा की बातें सुन रहा था। तभी मैंने उससे कहा कि अब्बा आ गए हैं, बोलो तुमने अब्बा से क्या कहना था। वो अब्बा को गौर से देखने लगा और कहने लगा कि मैं आपका मरीज़ हूँ, लेकिन आपकी बेटी ने मेरा इलाज बहुत अच्छे से किया है, इसलिए मैं आपको एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डालते हुए एक और सिक्का निकाला और अब्बा के हाथ पर रख दिया। मैं और अब्बा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे थे। अब्बा ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से उसका नाम पूछा। तभी उसने अपना नाम राहिम बताया। अब्बा ने उसके नाम की तारीफ़ करते हुए पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। उसने बताया कि मैं पास के गांव में रहता हूँ, मेरे अपने खेत हैं और मैं खेती बाड़ी करता हूँ। अब्बा उसे अप्रिशिएट करते हुए कहने लगे कि तुम तो एक मेहनती किसान हो, तुम्हारी मेहनत के बाद ही तो हमें कुछ खाने को मिलता है। अगर तुम सब किसान ना होते तो आज हमारे खाने के लिए हमें बाआसानी कुछ भी मुयस्सर ना होता। अब्बा उसकी बातों से बहुत मुतासिर हुए थे और वो भी अब्बा के साथ घुल मिल गया था। अब राहिम रोज़ाना पट्टी चेंज करवाने के लिए मकतब आता। वो जब भी आता अब्बा नमाज़ पढ़ने के लिए ही गए हुआ करते थे। ऐसा लगता था कि उसने जानबूझकर मगरिब का टाइम चुन रखा था। वो जब जब आता तो अब्बा मगरिब की नमाज के लिए गए होते थे और मैं ही उसकी ड्रेसिंग करती रही। अब राहिम बिल्कुल ठीक हो गया था। जब भी राहिम आता तो अम्मा अब्बा उससे मिलकर बहुत खुश होते थे। ठीक होने के बाद भी अक्सर राहिम अम्मा और अब्बा से मिलने के लिए घर आता रहता था। एक दिन अम्मा अब्बा से कहने लगी, लड़का देखने में बहुत मेहनती लगता है और ख़ूबसूरत भी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी शहरबानों का निकाह राहिम से कर दें। अब्बा ने अम्मा की बात सुनते हुए खुशी का इजहार किया था, क्योंकि राहिम के कदम जब से अब्बा के दवाखाने में पड़े थे अब्बा के पास गाहक का हजूम लगा रहता था। न जाने उसके आने में ऐसी कौन सी कशिश आ जाती थी जो अब्बा की कमाई में इजाफे का बाइस बन रही थी। अम्मा अब्बा की बात सुनते हुए मेरे दिल में भी खुशी के लड्डू फूटने लगे थे। तभी अब्बा ने अम्मा से कहा कि एक दफ़ा शहरबानों से भी उसकी रजामंदी जान लो। अगर उसे राहिम से शादी करने में कोई एतराज़ नहीं तो मैं कल ही राहिम से शादी के लिए बात करूँगा। अब्बा की बात सुनकर मैं तो खुशी से झूम उठी थी। अम्मा ने जब मुझसे राहिम के सिलसिले में बात की तो मैंने शर्माते हुए अम्मा से अपने दिल का हाल बयान कर दिया था। मैंने अम्मा से कह दिया था कि मुझे राहिम बहुत पसंद है। इससे पहले कि अब्बा उससे कोई बात कर पाते, रोज़ घर में चक्कर लगाने वाला राहिम अचानक से गायब हो गया था। फिर एक दिन न जाने वो लौटकर मकतब में कभी ना आया। देखते ही देखते दवाखाने के हालात बेहद ख़राब होने लगे थे। काम बिल्कुल ही बंद होने लगा था। मैंने और अब्बा ने इस बात को महसूस किया था कि जब तक वो लड़का राहिम हमारी दुकान पर आता रहा तब तक एक दिन के लिए भी दुकान पर रश ख़त्म नहीं हुआ था। मैं और अब्बा रोज़ रोज़ गाहक की कमी देखते हुए परेशान रहने लगे थे। राहिम के ना आने से मुझे भी अजीबो गरीब किस्म की बेचैनी महसूस होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल मेरे वजूद का साथ नहीं दे पा रहा। काफ़ी दिन तक राहिम ना आया और गाहक भी आना छोड़ गए तो घर पर फाकों की नौबत आ गई थी। घर के ऐसे हालात देखते हुए अब्बा बहुत परेशान रहने लगे थे। मुझसे अपने अब्बा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। परेशानी की वजह से अब्बा बीमार रहने लगे थे। अब्बा की बीमारी ने अचानक से ज़ोर पकड़ लिया था। मैं हर वक्त अब्बा के लिए परेशान रहने लगी थी। एक तो मुझे अपनी मोहब्बत के खो जाने का दुख था, दूसरा अब्बा की तबीयत और घर के हालात देखते हुए मेरी जान हथेली पर आ जाती। मैं अकेले में राहिम को याद करके बहुत रोया करती। आज फिर मैं मकतब में अकेली बैठी हुई राहिम के बारे में सोच रही थी। मेरे दिल में अजीबो गरीब किस्म के वसवसे पैदा होने लगे थे। मुझे राहिम की याद बेहद सता रही थी।
آج مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ مجھے راحم سے لگاؤ نہیں بلکہ محبت ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت یہ سوچتی کہ کاش میں نے راحم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہوتا۔ راحم نے کئی دفعہ مجھے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر میں اس خوف سے اس کی پوری بات نہیں سنتی تھی کہ ابا کو برا لگے گا اور ابا کبھی میری شادی راحم سے نہیں کریں گے۔ آج میرے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ تھا۔ میں اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی ابا کو بھیج سکتی تھی، کیونکہ مجھے راحم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ رہتا کہاں تھا۔ مجھے تو اس کے گھر کا پتہ تک بھی معلوم نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ دل سے راحم کو یاد کر کے میں رونے لگی تھی۔ راحم کے مجھ پر بہت احسان تھے۔ میں وہ وقت کبھی نہیں بھلا سکتی جب اماں کو دل کا دورہ پڑا تھا اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ راحم نے پلک جھپکتے ہی میری مدد کی تھی۔ وہ وقت پر اماں کو ہاسپٹل لے گیا تھا، جس سے میری ماں کی جان بچ گئی تھی۔ میں اس کا کون سا احسان بھولتی اور کون سا یاد رکھتی۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے میں زاروں قطار رونے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سمجھا کہ کوئی گاہک آیا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا نقاب ٹھیک کیا تھا۔ تب میں نے آواز دیتے ہوئے کہا کہ اندر چلے آؤ۔ کچھ دیر بعد میں نے دروازے کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے راحم تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، رو کیوں رہی ہو؟ میرے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ابا کا سارا کام بھی بند ہو گیا ہے۔ جب سے تم نے آنا چھوڑا تب سے مکتب میں کوئی گاہک نہیں آیا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ مجھے چپ کرواتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں آتا رہتا تو آج یہ کیسے جان پاتا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے؟ میں نے شرماتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اس نے بات بدلتے ہوئے مجھ سے کہا کہ وہ سکہ کہاں ہے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کون سا سکہ؟ تبھی مجھے اچانک سے یاد آیا تو میں نے راحم سے کہا کہ وہ دونوں سکے تو میرے پاس ہیں۔ راحم نے مجھ سے وہ سکے لے لیے اور مجھ سے کہنے لگا، تم میری اصلیت نہیں جانتی نا؟ میں یہ سکے اسی لیے دے کر گیا تھا تاکہ تم حقیقت جان سکو، مگر تم نے کبھی ان سکوں کو نکال کر دیکھا ہی نہیں، اس لیے اب مجبوراً مجھے خود آنا پڑا۔ میں حیران اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے سکے لیتے ہوئے سکوں کو مٹھی میں بند کیا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ سکوں میں سے نکلتی ہوئی تیز روشنی سے پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ راحم کا پورا ہاتھ روشنی سے چمک اٹھا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے راحم سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تبھی راحم نے مجھے بتایا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرا تعلق جنات کے ایک شہنشاہی کنبے سے ہے۔ راحم کی بات سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ تبھی راحم نے مجھ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میری محبت پروان چڑھ رہی ہے، اس لیے تم پر اپنی حقیقت ظاہر کرنا مجھے زیادہ ضروری لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں یہ سوچ کر رونے لگی تھی کہ زندگی میں نے اگر محبت کی بھی تو وہ بھی ایک جن ذات سے۔ اس نے میرا جواب مانگتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں ابھی بھی مجھ سے محبت ہے تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تمہاری رضامندی نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا۔ راحم نے جانے کی بات کی تو میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ مجھے اس گھر پر اس کے کیے احسانات یاد آنے لگے تھے۔ میں ایک گہری سوچ میں تھی۔ تبھی راحم خاموشی سے باہر نکلنے لگا تھا۔ میں نے راحم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ مجھے تم ہر حال میں قبول ہو، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ میں نے راحم سے ایک وعدہ لیا کہ وہ اپنی اصلیت اماں ابا کے اوپر ظاہر نہیں کرے گا اور کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ راحم کو میری ہر بات منظور تھی۔ اچانک سے کمرے کی ساری بتیاں خود بخود جل پڑی۔ مجھے ڈرا اور سہما ہوا دیکھ کر راحم نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ اماں بیٹھک میں آتی دکھائی دیں۔ راحم اماں سے ملا۔ اماں نے بھی جب راحم کو دیکھا تو خوشی سے کھل اٹھی تھیں۔ اماں نے راحم کے غائب ہونے کی وجہ پوچھی تو راحم نے بتایا کہ الجھ گیا تھا کسی کام میں۔ اماں نے راحم سے میرے رشتے کی بات کی۔
تو راحم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اماں کو ہاں بول دی۔ راحم نے ابا سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ ابا بھی راحم کو چاہتے تھے۔ ابا نے راحم کے ساتھ بہت دھوم دھام سے میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ راحم کا میری زندگی میں ہونا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں شادی کر کے ہمیشہ کے لیے راحم کی ہو گئی تھی۔ اس احساس نے مجھے نکھار کر رکھ دیا تھا۔ میں راحم کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ابا کا کاروبار پھر سے ترقی کرنے لگا۔ اچانک سے گھر کے حالات بدلنے لگے تھے۔ میں اپنے شوہر راحم کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ آج مجھے قسمت کے لکھے پر یقین ہو گیا ہے، اور اس بات پر بھی یقین اور میرا ایمان ہے کہ سچے دل سے اگر خدا سے کچھ مانگو تو ضرور ملتا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی خوشیاں ہیں، ان خوشیوں میں راحم کا ساتھ بہت اہمیت کا حامل ہے۔